بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوسرا حصہ ہے میری بلتستان کی کہانی کا۔ جیسے پہلے حصے میں نے بتایا کہ میں اور میری فیملی سکردو پہنچ گئے، ہمیں عالم اور مولانا اسحاق مل گئے، اور اسی ٹور کے دوران میں وہ جو منتھل بدھسٹ راک تھی، یہ آپ کو تصویریں بھی شاید ادھر ابھی نظر آئیں گی، وہاں پہ بھی میں چلا گیا۔ اور لیکن ہاں وہاں پہ ایک تھوڑی سی میرا، کیونکہ ان دنوں میں کافی زیادہ بدھسٹ کے متعلق پڑھ رہا تھا، ان کی آرٹ کے متعلق اور ان کی ساری جو اس خطے کے اندر کنٹریبیوشن ہے، تو مجھے وہاں پہ ایک چیز بڑی عجیب لگی۔ مجھے وہاں پہ جو بدھسٹ راک تھی، اس کے اوپر جو بدھا کی تصویر تھی وہ بہت ڈفرینٹ تھی۔ میں نے جاپنیز تصویریں دیکھی تھیں، انڈین تصویریں دیکھی تھیں، تھائی لینڈ کی تصویریں مورتیاں دیکھی تھیں، پاکستانی دیکھی تھیں، لیکن وہ تھوڑے سے جس طرح سے میں ہیوی ہوں، بدھا وہاں پہ کافی صحت مند اور ہیوی سے مجھے لگے۔ تو اس کا جو آرٹ کا سٹائل تھا، راک آرٹ کا، وہ بھی بڑا ڈفرینٹ تھا۔ وہ انگریونگ تھی، اور اس کے اندر جو ایکسپریشن نارملی بدھا کی جو امیج ہوتا ہے، یا اس کا جو بت ہوتا ہے، یا جو اس کی مورتی ہوتی ہے جو بنایا جاتا ہے، وہ بھی مجھے نہیں نظر آیا، بڑا سپاٹ سا تھا۔ خیر، اس کو میں کسی اور جگہ پہ آپ کو جا کے بتاؤں گا کیا ہوا۔ اچھا، اس کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ ادھر کیا ہے، تو پھر میں ایک رات بیٹھا ہوا تھا، بچے میرے جو ان سے تھے، ہم کٹپانا میں رہ رہے تھے، اور کٹپانا میں میرے خیال میں دنیا کے بہترین جو بندہ راتیں گزار سکتا ہے وہ کٹپانا میں ہے، اور میرے بیٹے کو ویسے بھی ویڈیو کا اور فوٹوگرافی کا شوق ہے، تو وہ رات کو میرے بچے جو سے تھے، میں اور میری بیوی تو کاٹیج میں ہی ہوتے تھے، تو یہ ادھر پھرتے رہتے تھے۔ پھر میرے بچے نے جو سٹارز کی تصویریں کھینچنے کا اس کا شوق ہے، ملکی وے کا، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے بھی اس ویڈیو میں، بڑی خوبصورت تصویریں کھینچی۔ اور یہ بھی میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ جن چیزوں پہ کام ہونا چاہیے بلتستان میں، اس میں ایک یہ سٹار گیزنگ یا یہ اس طرح کے ٹور بھی ہیں۔ خیر، تو میں ایک رات پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ میرا تعارف ہوا بون ریلیجن سے، اف آئی ایم ناٹ مس اسپیلنگ دس، یا مس پروننسیشن نہیں ہے میری، تو یہ بون ریلیجن کا مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی بھائی بہن سا ہے بدھا کا، اور یہ کوئی جس طرح بدھا 3 سے 3,500 سال پرانا ہے، یہ اس کے آس پاس، اس سے تھوڑا سا پہلے یا اس کے بعد یا اسی پیریڈ کے اندر یہ ایک ریلیجن موجود تھا جو بدھزم سے تھوڑا بہت انسپائر لگتا ہے، اور لیکن یہ ایگزیکٹ بدھزم نہیں کہلاتا، بون ریلیجن کہلاتا ہے، اور یہ وہاں کا بلتستان کا بڑے لمبے عرصے تک ایک آفیشیل، یا آپ سمجھ لیجئے کہ پھیلا ہوا ریلیجن یہاں پہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اب تک میری بلتستان سے یا سکردو سے تعارف ہو چکا تھا ایئرپورٹ کے حوالے سے، انجمن تاجران والا بندہ میرا دوست تھا، گائیڈز میرے دوست بن گئے ہوئے تھے۔ اسی اسنا کے اندر میں نے مجھے شوق ہے ٹریننگز کا یا آن لائن ٹریننگز کا، جس کے میں پیسے ویسے نہیں لیتا۔ دل میرا بڑا چاہتا ہے کہ میں بڑے پیسے کماؤں اس سے، لیکن بس پتہ نہیں کیوں میرے سے پیسے مانگے نہیں جاتے، بلکہ میرا تو الٹا حساب ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں کچھ لاکھ میں نے لوگوں پہ خرچ کیا ہے۔ یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ تو میں نے ایک آن لائن کورس سٹارٹ کیا، تو اس کے اندر میں نے سوچا کہ وہ لوگ جیسے بلوچستان کے ہیں، کے پی کے ہیں، گلگت بلتستان کے ہیں، ہمارے صدرن پنجاب کے ہیں، جن کو اچھے انسٹیٹیوٹس کی، اچھے اداروں کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسی چیز کی جائے کہ ان کو آن لائن بزنسز یا وہ چیزیں جو وہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں، ان کو سکھا کے ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ سوئچ کر دیا جائے۔ تو اس کے اندر جب لوگ میرے ساتھ آن لائن رجسٹر ہو رہے تھے، تو میرے پاس کردو کے، شگر کے، کھپلو کے لوگ بھی آ گئے، تو مجھے اور زیادہ اس جو بلتستان کی کمیونٹی ہے اس کے اندر جانے کا مزید مجھے تجربہ ہوا، اور یہیں سے میرا پہلے دکھ کا آغاز بھی ہوا، اور میرے ذہن میں کوئی ایک نیا پرابلم بھی آئی، اور مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میری 52 سال عمر ہو گئی ہے، اور مجھے پاکستان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور پاکستان کے ایشوز کو میں جانتا ہی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں مجھے سکھانے والا کے پی، بلوچستان اور گلگت بلتستان تھا، خاص طور پہ کیونکہ میں گلگت بلتستان فیملی کے ساتھ پھرا بہت ہوں،
اور میری ایک بڑی ہارٹلی ایسوسیشن ہے، تو میرا زیادہ جو ان سا فوکسڈ ہے وہ گلگت بلتستان کی طرف ہوا، اور وہ کیا تھا اور کیا مجھے پتہ چلا وہ میں آپ کو اگلے حصے میں بتا دوں۔